اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے. تو آپ کی گفتگو سے بھی یہ احساس ہوا کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو بے حیائی اور فحش کاموں کی طرف لے کے جائے وہ آپ روک دیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان کو ایک دفعہ غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک دھبا پڑ جاتا ہے، آہستہ آہستہ جب وہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل مکمل کالا ہو جاتا ہے اور پھر کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے. آپ کی کنٹینشن یہ ہے کہ انسان اپنا گائیڈ خود ہوتا ہے. جب انسان کا دل اس طرح سے دھبا لگ جاتا ہے تو وہ پھر کس طرح سے ان چیزوں سے اجتناب کر کے کہہ سکتا ہے کہ جی یہ صحیح ہے غلط. مثال میں اس طرح دے رہی ہوں کہ سپوزنگ ایک جو دوپٹہ اوڑھنے والی ہے وہ سمجھتی کہ جو بغیر دوپٹے والی ہے اس سے میں بہتر ہوں، جو چادر والی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں دوپٹے سے بہتر ہوں، اور جو برقعے والی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں چادر. آئی مین دس از بیکمز ویری ریلیٹو. تو ویئر ڈو یو سارٹ آف ڈیفائن کہ جی یہ بےہودہ کام ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے، یہ جو خود ساختہ کرائٹیریا بنانا یہ کہاں سے بنے گا؟ ایک چیز ہے انسان کی فطرت میں خیر و شر کا الہام، اس میں سب یکساں ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ میں نے انسان کو یہ شعور دے کر کہ برائی کیا ہے بھلائی ہے دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ شعور بھی دیا ہے کہ وہ بلائی کو بھلائی کی حیثیت سے اور برائی کو برائی کی حیثیت سے پہچانے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بعض اوقات ماحول، تربیت، حالات اس کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں. اس کا دوسرا بندوبست کر دیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو انذار کیا جاتا رہے، خبردار کیا جاتا رہے، متنبہ کیا جاتا رہے. تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور بالکل محفوظ موجود ہے، ادنا درجے میں اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا. وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ کیا چیزیں فحش ہیں، کیا چیزیں اخلاقی لحاظ سے بری ہیں، کن چیزوں کے بارے میں انسان کو متنبہ رہنا چاہیے. ہمارے گھروں میں موجود ہے. تو مسلمانوں کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مسلمان ہی کیا، اگر آپ تورات انجیل کو پڑھیں تو وہ بھی بنیادی اخلاقیات کے بارے میں متنبہ کرتے ہیں. آپ نے جو مثالیں دی ہیں وہ اصل میں بنیادی اخلاقیات کی مثالیں نہیں ہیں، وہ تو اصل میں اخلاقی اصولوں کی اپلیکیشن کی مثالیں ہیں. یعنی حیا اصل میں وہ اخلاقی قدر ہے. مردوں سے بھی اس کا مطالبہ کیا گیا، عورتوں سے بھی اس کا مطالبہ کیا گیا ہے. ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ الحیا شعبۃ من الایمان، یعنی حیا تو اصل میں ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور یہ فرمایا کہ الحیا خیر کلہ، یعنی حیا سارا کا سارا خیر ہی خیر ہے. تو یہ جو حیا ہے یہ ایک بڑی غیر معمولی قدر ہے. بلکہ مجھے اگر اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں کہ ہمارے اور مغربی تہذیب کے درمیان بے شمار موافقت کے پہلو ہے. تصادم کا نقطہ ہی ایک، ہمارے ہاں جو تہذیبی ارتقا ہوا اور 12-13 صدیوں تک ہوا، اس تہذیبی ارتقا کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو ہماری بنیادی قدر، بیسک ویلیو حیا اور حفظ مراتب ہے، بیسک ویلیو. اور مغربی تہذیب کی بیسک ویلیو آزادی، فریڈم ہے. تو ظاہر بات ہے کہ حیا آدمی کے اندر جھجک پیدا کرتی ہے، ذرا سا اس کو روکتی ہے، کسی بزرگ کے معاملے میں روکتی ہے، ادب کے مقام پر روکتی ہے. اور آزادی اس کے بالکل برخلاف اسے بے مہار بنانا چاہتی ہے. آزادی خود ایک بڑی اعلیٰ قدر ہے، حریت خود ایک قدر ہے. ہمارے خلیفہ راشد نے وہ لافانی جملہ کہا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا جن کو ان کی ماں نے آزاد جنا ہے. تو آزادی ہمارے لیے بھی ایک بڑی قدر ہے، لیکن اس آزادی کو ان حدود کے اندر رہنا چاہیے. تو حیا اصل چیز ہے. آپ اس کی آبیاری کریں لوگوں کے ذہنوں میں. اب اس حیا کا آدمی نے اس کو مینیفیسٹ ہونا ہے، اس کی اپلیکیشن ہونی ہے. اپلیکیشن کے دوران میں ایک مقام پر ایک شخص ایک رویہ اختیار کرے گا، دوسرا رویہ اختیار کرے گا. اس تنوع کو برداشت کیجیے. یہ تنوع خود کائنات کا حسن ہے. اس میں ڈائلاگ ہوگا، مکالمہ ہوگا، توجہ بھی دلائی جائے گی. وہ چیزیں جن کے معاملے میں انسان کے بڑی غلطی کھانے کا امکان ہے وہ قرآن نے خود بیان کر دی. اور دیکھیے خواتین کے بارے میں بھی یہ بیان کر دیا اور مردوں کے بارے میں بھی یہ بیان کر دیا کہ وہ لازمی چیزیں کیا ہیں جن کا ان کو ہر حال میں لحاظ رکھنا چاہیے. تو آپ قرآن کو اٹھائیے، سورہ نور میں وہ بیان کر دیتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو جب آپس میں ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہو تو غض بصر سے کام لیں. یعنی ان کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، ان کی آنکھیں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ہم میں ہر شخص جانتا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ عفت اختیار کریں بلکہ اپنے لباس کے بارے میں بھی باکرینہ ہو، مہذب، شائستہ، ڈیسنٹ لباس پہنے. دو باتیں عورتوں کو کہی ہیں، یہ مردوں کو بھی کہیں عورتوں کو بھی کہیں ہیں، کیونکہ وہ عورتوں ہی کے ساتھ خاص ہے. یہ بتایا کہ عورتوں کا سینہ بھی شرمگاہ ہے، اس کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں. اور یہ بتایا کہ عورتیں جو کہ آرائش جمال کرتی ہیں، اس وجہ سے ان کو جب وہ زیب و زینت کیے ہوئے ہوں، آرائش کیے ہوئے ہوں، بنی سوری ہوں، تو اس وقت ایک خاص حلقے کے علاوہ اپنی نمائش نہیں کرنی چاہیے. بس یہ لازمی چیزیں ہیں. اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ حیا کے اس قدر کو اپنی زندگی میں کیسے مینیفیسٹ کرتے ہیں.